میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سارے دعووں کو ڈیمولش کر دیتا ہے، فرماتا ہے فتمنوا الموت، ٹھیک ہے ایسا ہے نا تو تمنا کرو نا مرنے کی، جب آخرت تمہاری ہی ہے تو تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لن ولن يتمنوا، اور وہ لن کہتے ہیں نہیں، یتمنوا تمنا کریں، ولن یتمنوا اور وہ ہرگز اس چیز کا تمنا نہیں کریں۔ جی چیلنج کرو ان کو کہ تمنا کرو موت کی، اور فرماتے ہیں نہیں کریں گے یہ لوگ تمنا اس چیز کی، موت کی خواہش تو کبھی نہیں کرنے والے ہیں ابداً۔ ابد، ابد کے بارے میں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابد کا معنی ہوتا ہے وہ مستقبل جس کی انتہا نہ ملے، وہ فیوچر جس کی انتہا اینڈ نہیں ملے، بس فیوچر چلتا جا رہا چلتا جا رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں جائیں گے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہنمی جہنم میں جاتے ان کے لیے خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو ابد کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ازل سے ابد تک کہتے ہیں۔ ازل وہ کیا کہتے ہیں، وہ پاسٹ جس کا کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے وہ ازل ہے، اور جو فیوچر کا اینڈ نہیں ہے اس کو ابد کہتے ہیں۔ ازل اور ابد یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، اصل میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا، کبھی بھی وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا، بما بوجہ جو کچھ قدمت آگے کیا، عمل پیش کیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیے، موسیٰ علیہ السلام جو کتاب عطا کیے تھے، تورات جو اللہ کے پاس سے لا کر دیے تھے وہ کتاب میں تبدیلی کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیے، انجیل میں تبدیلی کیے، زبور میں تبدیلی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے سارے عہد توڑ دیے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام ان کو لا کر دیتے، ان کے اپنے انبیاء اور رسل جو لا کر دیتے ان کو اس کا مذاق اڑاتے۔ جی بما ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، فیوچر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے، یہ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آپ تصور کریں یہ اس وقت نازل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہود آیا کرتے تھے، اس وقت یہ آیات نازل ہوئے، لیکن بتا رہے ہیں فیوچر کے لیے، کبھی بھی آئندہ 1400 سال گزر گئے ہیں، 1440 1450 سال ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لایا ہوا قرآن سامنے آ کر، آج تک کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ یہودی کوئی مرنے کے لیے تیار ہوا، اس کی کوئی اگزامپل مل سکے، نہیں، ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہو سکا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کہتے ہیں قدرت ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فیوچر میں بھی کبھی بھی یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ ان میں کا ہر فرد جانتا ہے کہ آخرت اس کی خراب ہے، مرنے کے بعد اس کا حال خراب ہونے والا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور واللہ اور اللہ تبارک و تعالی علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں سے متعلق، جو ظالم لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے واقف ہے۔